حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا صرفنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ جمع متکلم کا ہے. صرفنا اس کا پہلا صیغہ کون سا ہوگا؟ صرفا. اللہ صاحب کا دان کرو گے؟ صرفا نہیں صرفا، را پہ شد ہے. صرفا 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 صرفو صرفت صرفنا صرفتما تم ہاں صرفنا. صرف کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یہاں تو بڑا یہ عام استعمال ہوتا ہے، چینج کرنا. 100 ریال دیا اور اس کے بدلے میں 100 ریال ہی لیے. ایک چیز کو پھیرنا، ایک چیز دی اس کو واپس لوٹا دیا، اسی کو واپس لوٹا دیا لیکن دوسری شکل میں. ایک چیز جو ہے وہ کسی کو دی، اس نے وہی چیز کسی دوسرے انداز میں کسی دوسری شکل میں لوٹا دی. یہی اس کو ایکسچینج جسے کہتے ہیں انگریزی میں. ایک چیز کو لوٹانا، ایک چیز کو پھیرنا، یہ وہی لفظ ہے. صرفنا، ہم دلائل کو پھیرتے ہیں، دلائل کو دہراتے ہیں، ہم دلائل کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی باتیں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں. کہیں تو فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے اس پہ غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں بڑی نشانیاں ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سروں پہ جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کی طرف کبھی غور کیا ہے؟ ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ بات تو وہی ہے کہ اس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ بادلوں سے تم نے اسے برسایا یا ہم نے برسایا؟ اللہ نے برسایا ہے. اب بات تو پھر توحید کی ہے لیکن
انداز پھر اور بدل دیا، مثال اور دے دی. اسی طرح فرمایا کہ کیا یہ تو جو تم بیج زمین میں پھینکتے ہو، اس بیج کو ام تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ سبق تو توحید ہی کا ہے، دلیل توحید کی ہے، لیکن بدل کے دی کہ شاید اس طریقے سے انسان سمجھ جائے. اگر اس طرح بھی نہیں سمجھتا تو فرمایا کہ اچھا ذرا جو شہد کی مکھی ہے اس کے پیٹ سے شہد کون نکالتا ہے؟ پھولوں کا رس چوستی ہے، لیکن اس کے پیٹ سے وہی پھولوں کا رس جو ہے شہد بن کے نکلتا ہے. کوئی اور فیکٹری ایسی لگا کے دکھاؤ، کون کرتا ہے یہ؟ اچھا اگر اس سے بھی تمہیں توحید کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں، اسی چارے سے گوبر بنتا ہے، اسی چارے سے خون بنتا ہے، اسی چارے سے ہم دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں. اب یہ ساری مثالیں جو ہے توحید ہی کی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بالا کا صرفنا، ہم یہ ساری باتیں جو ہے پھیر پھیر کے ریپیٹ کر کر کے تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ بھئی توحید اصل بات جو ہے ذہن نشین کروانی، وہ تو توحید کی بات ہے، لیکن اس کے لیے مثالیں جو ہے وہ مختلف ہم دے رہے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہے صرفنا، ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، ایک چیز کو پھیر دینا، لوٹا دینا، ایکسچینج کرنا. بلکہ صرفنا، ہم پھیرتے ہیں فی ھذا القرآن، اس قرآن میں جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جو بات ہم لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اس بات کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، اس کے دلائل جو ہے بدلتے رہتے ہیں اس قرآن میں. لیذکروا، کیوں بدلتے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کسی بات سے انسان کو سمجھ آ جائے، کوئی دلیل کسی انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کوئی دلیل کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کوئی دلیل کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وما یزیدہم الا نفورا. ما کون سا یہاں پہ نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ آ گیا، لہذا ما جو ہے وہ نافیہ ہے. وما، اور نہیں، یزیدو، کون سا پھیلا؟ یزیدو مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا. وما یزیدو، اور نہیں زیادہ کرتا، نہیں اضافہ کرتا، ہم، ان کو، کن کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو. یعنی یہ جو ہمارے دلائل بدل بدل کے دینے ہیں اور قرآن میں مختلف انداز سے نصیحت کرنے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں وما یزیدہم، نہیں اضافہ کرتا ان میں، الا، مگر کس چیز کا؟ نفورا. کیا مادہ ہے نفورا کا؟ ترتیب جو ہے وہی رہے گی لفظوں کی جو ہے لفظ میں. پہلے کون سا لفظ آئے گا، حرف آئے گا؟ نفورا، نون، پھر فا، پھر را. نفرت، نفورا، نفرت، یعنی ان کی قرآن سے نفرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بار بار ہم ایک بات کو نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، لیکن جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جن کے دل میں ضد ہے، ہٹ درمی ہے، بجائے اس کے وہ کوئی نصیحت حاصل کریں، ان کی ضد میں، ان کی ہٹ درمی میں، ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا قرآن مجید ہے جس میں کہیں مچھر کی مثال آ گئی، کہیں مکھی کی بات آ گئی، کہیں شہد کی مکھی کی بات آ گئی، کہیں جانور کی بات آ گئی. یہ کیسا قرآن مجید ہے؟ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے. کوئی بات ادھر سے سنی، کوئی ادھر سے سنی، کوئی ادھر سے سنی، خود تصنیف کر لیا. فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں ضد ہے، ہٹ درمی ہے، وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی
ایک دلیل دی ہے انسان کی عملی زندگی سے. اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لو کانا، لو کا معنی اگر، کانا تھا یا ہے، معہو اس کے ساتھ، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، لو کانا معہو اگر ہوتے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، آلہتن بہت سے معبود، بہت سے الہ اس کے ساتھ شریک ہوتے، اللہ کے ساتھ شریک ہوتے، کما یقولون، کما جیسا کہ، یقولون وہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اذن اس وقت، اذن تب، لبتغوا ابغا کا معنی چاہنا، ابتغوا وہ چاہتے، وہ تلاش کرتے. یہ جو خدا کی خدائی میں شریک ہوتے، اللہ کی الوہیت میں جو شریک ہوتے، اگر وہ واقعی شریک ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ چاہتے، ڈھونڈتے، کیا ڈھونڈتے؟ سبیلا راستہ، کس طرف جانے کا؟ الی ذل عرش، عرش والے کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈتے کہ عرش والے کے پاس جائیں، اس سے اپنا حصہ وصول کریں. بھئی اس میں تو ہماری بھی شراکت ہے، عرش پہ ہمیں بھی بیٹھنے تو ساتھ کرسی پہ. اگر اللہ کی الوہیت میں کچھ اور الہ شریک ہوتے جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لات کے پاس بھی اختیار ہیں، عزا کے پاس بھی اختیار ہیں، حبل کے پاس بھی اختیارات ہیں، دادا گنج کے پاس بھی اختیارات ہیں، 11ویں والے کے پاس بھی اختیارات ہیں، تو اللہ فرماتے کہ پھر وہ صبر کر کے زمین پہ نہ بیٹھے رہتے. اگر وہ میرے شریک ہوتے، اگر کچھ اختیارات انہیں بھی حاصل ہوتے میرے اختیارات میں سے، تو پھر وہ زمین پہ نہ بیٹھتے، بلکہ وہ مجھ سے حصہ مانگتے، اپنا مجھ سے لڑائی کرتے اور ڈھونڈتے، تلاش کرتے، سبیلاً راستہ، کس طرف کا؟ الی ذل عرش، عرش والے کی طرف جانے کا، عرش والے کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرتے، زمین میں دفن نہ ہوتے. حضرت صاحب کی قبر یہاں ہے، انہیں دفن کیا ہوا ہے، پھر تو وہ آسمانوں میں میرے پاس آتے کہ ہمیں بھی حصہ دو، ہماری کرسی بھی عرش کے اوپر ہونی چاہیے. مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ انسان خود اپنی عملی زندگی سے سمجھ سکتا ہے. آپ کسی ملک کی مثال لے لیجئے، کسی ڈسٹرکٹ کی مثال لے لیجئے، کسی شہر کی لے لیجئے، کسی محلے کی لے لیجئے اور کسی گھر کی لے لیجئے. گھر میں ایک گھر والا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیوی کا، بچوں کا باپ ہے. اب اگر اسی گھر میں کوئی دوسرا آگے کلیم کرے کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں بھی اس طرح تمہارے جیسا اختیار رکھتا ہوں، یہ میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، تم کون ہو؟ تو تمہارے ساتھ میرا بھی ہے حصہ. کوئی شوہر یا کوئی باپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ایک گھر میں 2 باپ ہوں اور 2 شوہر ہوں؟ یہ تو ایسی انسان کی پریکٹیکل لائف سے مثال ہے کہ گیا گزرا انسان عقل سے ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. بھئی ایک شاعر ہے، 4 شعر لکھتا ہے، وہ 4 شعروں پہ کسی دوسرے کو اپنا نام نہیں لکھنے دیتا، اور اگر کبھی غلطی سے چھپ جائے تو اخبار میں معاون چھاپنی پڑتی ہے کہ جناب یہ شعر تو فلاں آدمی کے تھے، فلاں کا نام لکھ دیا گیا غلطی سے، یہ شعر اسی کے ہیں. انسان تو اپنے 4 لفظوں کی تحریر جو ہے اس پہ کسی دوسرے کی شراکت گوارا نہیں کرتا، غلطی سے کسی دوسری کا نام لکھا جائے. اور اللہ کی اتنی بڑی سلطنت میں تم کہتے ہو کہ جی فلاں بھی اس میں شریک ہے، اور اگر شریک ہے تو پھر آگے دیکھیں میرے پاس، عرش پہ آئے میرے پاس، مانگے مجھ سے کرسی آ کے، مجھ سے حصہ مانگے شراکت کا آ کے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر واقعی ہوتے تو ایسا ہوتا، لیکن ایسا کسی کو نظر نہیں آ رہا.
جو بھی حضرت صاحب مرتے ہیں یا جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا جو اسے دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں مرتے ہیں تو مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے منو مٹی ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کے نام کی منت دینی چاہیے، پھر اللہ راضی ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے شرک کا خود ہی جواب دے دیا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس شرک سے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس شرک سے، وتعالی، اور اونچا ہے، بلند ہے، اما، ان اور ما، اس چیز سے جو یقولون، لوگ کہتے ہیں، جو باتیں لوگ بناتے ہیں، جو مثالیں لوگ گھڑتے ہیں، جو شرک لوگ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تعالی، اللہ اس سے بڑا اونچا ہے، علواً، اونچا ہونا، کبیراً، بہت زیادہ، جتنا انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ بلند ہے۔ عام آدمیوں کی تو بات ہی کیا، اللہ کا نبی جو ہے اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے، اللہ کا نبی جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اپنا نمائندہ چنا ہے، اس کو اپنے ہاں خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میری الوہیت میں شریک نہیں ہے، بہت زیادہ اونچا ہے اس تصور سے جو تمہارے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تو سبحو لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تو سبحو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوا مؤنث کا صیغہ؟ شے کے لیے، یہ زمین آسمان اور جو کچھ بھی ہے، جو چیز بھی ہے ان آسمانوں میں، تو سبحو تسبیح بیان کرتی ہے، لہو واسطے اس کے، سماوات آسمان، سات آسمان، ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں، والارض، اور زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اور آگے فرمایا ومن فیہن، اور جو بھی جاندار اس آسمان میں اور ان زمینوں میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ وہ حمد واقعی زبان سے ہے یا محض اس حمد سے مراد اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نتیجہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ مراد اس حمد سے زبان سے حمد بیان کرنا ہے، اس لیے کہ بعض ایسی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے ان پتھروں میں اور حجر اور شجر جو ہے ان میں بھی شعور ہے حمد کرنے کا۔ مثال کے طور پہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی احرام پہننے کے بعد لبیک کہتا ہے، زمین کے دائیں کونے سے جہاں تک زمین ختم ہوتی ہے اور بائیں کونے تک جہاں تک زمین ختم ہوتی ہے، وہاں تک جتنے بھی حجرہ شاجرہ و مادرہ، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں،
ہے جتنی بھی کنکریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس لبیک کہنے والے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. اور پھر یہ حدیث تو بڑی معروف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اور پھر بخاری شریف کی حدیث میں وہ تو بڑی معروف واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب نیا ممبر لکڑی سے بنایا گیا تو پرانا جو کھجور کا درخت تھا جس پہ ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ ممبر لکڑی کا نیا آ گیا تو وہ جو پرانا درخت تھا کھجور کا تنا تھا اس سے اس طرح رونے کی آوازیں نکلی جس طرح بچہ چیختا ہے. صحابہ نے خود سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجر اور شجر جو ہے یہ بے شعور نہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن تو انہوں نے گواہی دینی ہے. یہ جو زمین کے ذرات ہیں، یہ جو دیواریں ہیں، اور یہ حجر اور شجر اور پتھر جو ہے جہاں جہاں انسان نے کوئی کام کیا ہے نیکی کا یا برائی کا، انہوں نے انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دینی ہے. لہذا اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اور ان میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فی الواقع الحمدللہ پڑھتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں جیسی اللہ نے ان کو سکھائی ہے. حجر اسود کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو جس نے چوما ہے یا اس کا استلام کیا ہے ان کے بارے میں یہ گواہی دے. فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اس کی تسبیح کرتے ہیں، والارض اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی اس میں جاندار ہے. من جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جاندار کے لیے، اور ماں بے جان کے لیے. یہاں من آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور آسمان میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ لفظ من آیا صرف جانداروں کی تخصیص ہو گئی، لہذا اگلی آیت میں اللہ نے مزید وضاحت فرما دی کہ جاندار کے علاوہ بے جان جو ہے وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، وَإِن یہ ان کون سا ہے؟ نافیہ ہے. اور وَإِن اور نہیں، مِّن شَيْءٍ کسی چیز سے، کوئی چیز نہیں، الا مگر، یسبح وہ تسبیح کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ. یہاں پہ جاندار کی تخصیص بھی اللہ نے ختم کر دی کہ جو بھی چیز ہے جاندار ہے یا بے جان ہے تمہاری نظروں میں جاندار ہے یا بے جان ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب یہاں پہ یہ بات اپنے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اور جن جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کا یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے اس زبان سے. اس زبان سے تسبیح کریں یا نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن بنفس ہی انسان کا جسم جو ہے، اس کے الگ الگ اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور ایک ایک روح جو ہے ہمارے جسم کا وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن انسان اور جن جو ہیں اپنی ذات میں انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کریں یا نہ کریں اور اس کی جزا یا سزا پائیں. ولیکن اور لیکن لا تفقہون، لا تفقہون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا تفقہون مادہ کیا ہے تفقہون کا؟
فا قاف ہا. فقہ، فقہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی سمجھ بوجھ. فقہ فقیہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو. فقہ سمجھ بوجھ. تفقہون تم سمجھتے نہیں، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے. تسبیحہم ان کی تسبیح کو، ان کی حمد و ثنا وہ کیسے کرتے ہیں اس کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، لیکن وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تمہیں اس تسبیح کا شعور نہیں، تم اس کو نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتے ہیں. انہو بے شک وہ کان ہے حلیمن حوصلے والا، غفورن بخشنے والا. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، اللہ کو یاد نہ کرتی ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو. فقط ایک انسان ہے جو نہ شکرا ہے، اللہ کی حمد نہیں کرتا، اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا. انسان ہے یا جن ہے. لہذا فرمایا کہ کان حلیم غفورا. اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے کہ انسان کرے، اللہ محتاج نہیں ہے اس بات کا. کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. انسان اور جن کی تسبیح کا اللہ محتاج نہیں، لیکن اللہ بڑے حوصلے والا ہے، بڑا بخشنہار ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ برداشت کر رہا ہے. یعنی حق تو انسان کا یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اپنی نعمتیں برسائی ہیں، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں انسان پہ. انسان کا حق تو یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتا، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا. لیکن انسان ہی ناشکرا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور انسان کی اس ناشکری پہ اللہ تعالیٰ حلیم اور غفور ہے. اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے، فوراً سزا نہیں دیتے، فوراً پکڑتے نہیں. اللہ حوصلے والے ہیں، اللہ بخشنہار. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا اور جب قرأت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا. قراءت کا معنی تو پڑھتا ہے، قاری پڑھنے والا. قرأ اس نے قرأت کی. اقرأ تو پڑھ. اذا قرأت جب تو قرآن پڑھتا ہے. تو سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرأت القرآن جب تو قرآن مجید پڑھتا ہے. جعلنا ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا بینکا بین الذین لا یؤمنون. لا یؤمنون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے، یعنی کافر اور مشرک کس چیز پہ ایمان نہیں لائے؟ بالآخرت، آخرت پہ. تیرے درمیان اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے درمیان ہم نے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ حجابا مستورا. حجابا مستورا ہم نے پردہ حائل کر دیا. ہم نے حجاب حائل کر دیا تیرے قرآن مجید کی تلاوت میں اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان. کس چیز کا پردہ حائل کر دیا؟ کیسا پردہ حائل کر دیا؟ کپڑے کا پردہ حائل کر دیا یا دیوار کا پردہ حائل کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں مستورا، چھپا ہوا پردہ جو نظر نہ آئے. ایک ایسا پردہ ہم نے حائل کر دیا، نظر تو نہیں آتا وہ،
پردہ جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن کافروں کے درمیان اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے درمیان ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ یہ بدبخت ایمان نہ لائے، سزا کے طور پہ، سزا کے طور پہ کافروں اور مشرکوں کے درمیان اور ایماندار لوگوں کے درمیان جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے دعوت دینے والے ہیں، قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہم نے ایک نہ نظر آنے والا پردہ حائل کر دیا ہے، مستور، چھپا ہوا، جو نظر نہیں آتا، اور اس پردے کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچتا نہیں، ان کی عقل تک پہنچتا نہیں، ان کے دل اور دماغ تک پہنچتا نہیں، پردہ ان کے درمیان حائل رہتا ہے، قرآن سنتے ہیں لیکن حیوانوں کی طرح سنتے ہیں، گدھوں کی طرح سنتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ذرائع ابلاغ تو بڑے موجود ہیں، قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے ہر جگہ پہ، اخباروں میں، رسالوں میں، ہر جگہ پہ اللہ کے دین کی دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے دل و دماغ میں اور اس قرآن مجید کی دعوت کے درمیان ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، سزا کے طور پہ، اور اس پردے کا نتیجہ کیا ہے؟ بجعلنا، اور ہم نے کیا، ہم نے بنایا، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، اکنتن، اکنہ کا واحد کیا ہے؟ کنان، کنان واحد ہے، اکنہ جمع ہے، اکنہ کا معنی ہے غلاف، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہے سزا کے طور پہ، کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید داخل نہ ہو، اللہ کے رسول کی بات ان کے دلوں میں جائے ہی نہ، اور یہ سزا اللہ نے اس لیے دی کہ قرآن کافر لوگ جو تھے، مشرک لوگ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تانے کے طور پہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ تیری دعوت سے محفوظ ہے، تم جتنا مرضی سر کھپاتے رہو، جتنی مرضی دعوت دیتے رہو، جتنا مرضی بلاؤ اپنے دین کی طرف، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں محفوظ ہیں، جو باپ دادا کا دین ہمارے دلوں میں پڑ چکا ہے وہ نہیں نکلتا، جو باپ دادا سے ہم نے سیکھا ہے وہ خوب محفوظ ہے ہمارے دلوں میں، تمہاری ایک بات بھی داخل نہیں ہو سکتی اس دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو ان پہ پلٹ دیا کہ میں نے سزا کے طور پہ تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا قرآن اس میں جائے ہی نہ، اور تم سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یفقہوہ، یہ کہ تم اس قرآن کو سمجھ پاؤ، یہ میں نے پردہ تمہارے دلوں پہ اس لیے چڑھا دیا ہے کہ تم اس قرآن مجید کو سمجھ ہی نہ پاؤ۔ وفی آذانہم وقرا، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، بند باندھ دیا ہے، ہم نے ان کے کانوں میں بند باندھ دیا ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی بات داخل ہی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور قرآن کو سننا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم سزا کے طور پہ تمہارے کانوں کو بوجھل کر دیں گے، تمہارے کانوں میں بند باندھ دیں گے اور تمہارے دلوں پہ غلاف چڑھا دیں گے تاکہ اس قرآن کی بات تمہارے دل میں داخل ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور کلیے ہیں، ہدایت کے لیے بھی، گمراہی کے لیے بھی۔
ہدایت کے لیے بھی اور گمراہی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ضابطوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اب وہ معاشرہ جہاں پہ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، جہاں پہ کوئی آدمی اسلام کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں پہ بعض ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان کی جو ظاہری عادات و اطوار ہے، جن میں خود ان کا فائدہ، جی بڑے ایماندار ہیں، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، بڑی ڈیلنگ اچھی ہے، بڑے رائٹس ہیں ان کے، یہ ہے وہ ہے، ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں جی وہ مسلمان ہو جائیں گے اور وہ غالب آئیں گے ساری دنیا پہ اسلام پھیلا دیں گے، بس وہ تو مسلمان ہوئے ہی ہوئے جی، ان میں جو ساری باتیں اسلام والی ہیں، بس صرف ایک کلمے کی کسر باقی رہتی ہے۔ وہ تو معاشرہ وہی ہے جو حضرت عمر نے بنایا تھا، یہ وظیفے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھوکا نہیں مرتا، سب کو جب تک کوئی ان کا جاب نہیں ہوتا ان کو حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، علاج کی سہولتیں موجود ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، تعلیم فری ہے، سب کچھ ہے۔ وہ تو معاشرہ صحیح مانو اسلام کا معاشرہ ہی وہی ہے، بس صرف کلمے کی کسر باقی۔ کتنا شیطان نے پھیر دیا ہے، یعنی عام آدمیوں کی بات نہیں، ہمارے پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، وہ آئے تو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا، جناب ان کی عادات تو ہے ہی وہ صحیح مسلمانوں والی، وہ معاشرہ تو ہے ہی صحیح مسلمانوں کا، بس صرف یہ کسر باقی رہ گئی کہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، کلمہ پڑھ لے تو ساری دنیا پہ اسلام کو وہ غالب کریں گے، اسلام تو غالب انہوں نے ہی کرنا ہے۔ کتنا پھیر ہے شیطان کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ خود قرآن پڑھنے والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پتہ نہیں وہ لوگ ہم سے کتنے اچھے ہیں، ان کے عادات اور ان کے اطوار، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی عادات، ان کے اطوار جو ہیں وہ تو ہے ہی وہ 100% اسلام کے مطابق، بس صرف ایک کسر باقی رہتی ہے کہ لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو بس سارے کا سارا معاملہ ٹھیک۔ اللہ کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو اسلام سے ضد رکھتا ہے، جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا، میں نے تو اس کے دل پہ غلاف چڑھا دیا ہے، قرآن پہنچے گا ہی نہیں اس پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ ضابطے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے قاعدے کلیہ بتا دیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرے گا، لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کی جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، انہیں ہم اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے، واللہ ایک دو میں نے حدیثیں کل پرسوں مطالعہ کی، امام قرطبی کی کتاب ہے تذکرہ، اپنے کتابوں کے سلسلے میں مجھے اس کا مطالعہ کرنا پڑا، بڑی مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، بلکہ اللہ تو بڑا ٹھوک بجا کے انسان کو قبول کریں گے۔ ابھی میں اس کی تحقیق تو نہیں کر سکا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن پڑھی ہے میں نے، اس میں امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو ایک شیطان دائیں طرف آگے بیٹھ جاتا ہے انسان کے باپ کی شکل میں، اور آ کے اسے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو عیسائیت جو ہے یہ سب سے اچھا مذہب ہے، عیسائیت پہ مرو۔ اور ایک شیطان جو ہے وہ بائیں طرف آگے بیٹھ جاتا ہے اس کی ماں کی شکل میں، اور آگے کہتا ہے کہ دیکھو یہودیت بڑا اچھا مذہب ہے، یہودیت پہ جان دو، یہودیت پہ مرو۔ اور جو پکا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لا 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 لا، نہیں میں اسلام پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک اور انہوں نے لکھی ہے حدیث کہ مرتے وقت فرشتہ جو ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ اگر تم پسند کرو تو ہم تمہیں پھر دنیا کی طرف لے جائیں، اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو ہم تمہیں پھر دنیا کی طرف لے جائیں۔ مومن آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اب دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کافر کہتا ہے یا فاسق اور فاجر آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اب میری عاقبت جو ہے وہ سامنے آ گئی، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے دنیا کی طرف لے چلو، میں کچھ نیک عمل کر لوں، میں کوئی نیکی کر لوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ کون آدمی جو ہے وہ سچا میرے ساتھ مخلص ہے، میرا وفادار ہے، جسے واقعی میرے ساتھ محبت ہے، جو واقعی میرے پاس آنا چاہتا ہے، جسے دنیا کے مقابلے میں میری رغبت زیادہ ہے۔
اسے اللہ قبول کریں گے، باقی لوگوں کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ نے کتاب ہدایت بھیجی ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجی ہے، اور ایمان تو بنیاد ہے اس کی۔ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس کا آخرت پہ یقین نہیں، جس کا کتابوں پہ یقین نہیں، جس کا فرشتوں پہ یقین نہیں ہے، جس کا جنت اور دوزخ پہ یقین نہیں ہے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس دنیا میں، اس کی اچھائی کس کام کی ہے؟ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی۔ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں جی وہ تو معاہرہ بڑا اچھا ہے، حضرت عمر کے زمانے کا معاہرہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ایمان ہی تو بنیاد ہے، ایمان ہی تو اصل چیز ہے۔ جو ایمان نہیں لایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا ہے، یہ قرآن سمجھ ہی نہ سکیں یہ سزا کے طور پر۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَإِذَا، اور جب ذکرتا تو ذکر کرتا ہے، ربک اپنے رب کا، اور جب تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، وحدہ اکیلے رب کا، جب تو اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے، بلو، کون سا فعل ہے بلو؟ ماضی معروف ہے، اور جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلو کا معنی پھر جانا، پلٹ جانا۔ بلو وہ پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، علی ادبارہم، ادبار واحد کیا ہے؟ دبر، دبر کا معنی پیچھے، پیٹھ، یعنی بالکل ایگزیکٹ یوٹر۔ اس طرح منہ ہے تو بالکل پیچھے، پیٹھ پیچھے پھر جاتے ہیں۔ 180 کا جو زاویہ ہے بالکل اس طرح گھوم جاتے ہیں جس طرح اپنی انسان پیٹھ جو ہے دوسری سمت کر لیتا ہے۔ بلو علی ادبارہم، جب تو ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے، توحید کا ذکر کرتا ہے، تو ان مشرکوں کی، ان کافروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بلو علی ادبارہم، اپنی ایڑیوں پہ، اپنی پیٹھ پہ، اپنی پشت پہ پھر جاتے ہیں، نفورن، نفرت کے ساتھ۔ نفرت کس بات کی؟ کہ اچھا یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہی ہے، ہمارے حضرت صاحب کہاں گئے؟ ہمیں تو بیٹا دیا ہی دادا صاحب نے، ہماری پریشانی یا تکلیف تو دور ہی 11ویں والے نے کی ہے، ہماری تو قسمت امام بری نے کھڑی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بڑا شدید نفرت کرتے ہیں اور غصے سے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ایک اللہ کی بات جو ہے سننا گوارا نہیں ہے انہیں، اور مشرک کا معاملہ جو ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے، جنہیں اس بات کا اعتقاد ہے کہ جب تک ہم جانور ذبح نہیں کریں گے، داتا دربار پہ چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے، ہماری پریشانیاں یا مصیبتیں دور نہیں ہوں گی۔ آپ انہیں ذرا منع کر کے دیکھیں کہ حضرت صاحب یہ شرک ہے، اس پہ جانور ذبح نہ کرو، یہاں چڑھاوا نہ چڑھاؤ، منت نہ مانو، تو قتل کر دیں گے آپ کو۔ 50-50، 40-40 اور 100-100 میل سے لوگ ننگے پاؤں پیدل چل کے آتے ہیں چڑھاوے چڑھانے کے لیے حضرت صاحب کی قبر پہ۔ اتنی محبت ہے اور اتنی عقیدت ہے اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اور اپنے پیر صاحب کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک اللہ سے، اللہ کی توحید سے اتنی نفرت ہے کہ جب تو ان کے سامنے توحید کا ذکر کرتا ہے تو پیٹ پیچھے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہر مشرک کا ہے جو کسی بت کو پوجتا ہے، دیوی پہ عقیدہ ہے، کسی کا دیوتا پہ ہے، ہاں وہ پتھر کا ہے یا سورج کو دیوتا مانتے ہیں یا کسی حجر کو یا شجر کو یا سمندر کو یا چاند کو یا جس کو بھی مانتے ہیں، ہر مشرک کا یہ حال ہے۔
کہ آپ اسے ذرا کہہ کے دیکھیے کہ اسے الہ ماننا شرک ہے یا صرف ایک اللہ جو ہے وہ معبود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یستمعون بہی اذ یستمعون. اگر اس یستمعون کو آپ پہلے پڑھ لیں تو جلدی مفہوم واضح ہو جائے گا. نحن اعلم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں. نحن اعلم، عالم کیا ہے؟ تفضیل ہے، فضیلت کے زیادتی کے معنی ہے. اس میں ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، ہم پوری طرح جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اذ یستمعون، اذ جب، یستمعون کون سا فعل ہے؟ یستمعون مضارع ہے جو مذکر غائب کا. جب وہ کان لگا کے بات سنتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن سے بڑی نفرت ہے انہیں، اور قرآن کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہم نے پردہ حائل کر دیا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ ہی نہ پائیں، کہ یہ قرآن کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کی باتیں جو ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید سے بڑی نفرت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہاری مجلس میں یہ آ کے بیٹھتے ہیں اور کان لگاتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نحن عالم، ہمیں خوب پتا ہے کس چیز کا، بما یستمعون، یہ کیوں سنتے ہیں، بسبب کس چیز کے، بما بسبب کس چیز کے، بسبب جس چیز کے یہ سنتے ہیں. یہ بد نصیب لوگ جس سبب سے قرآن سنتے ہیں، اذ یستمعون جب سنتے ہیں، نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں کہ بعد میں تمہارا استہزاء اڑائیں، مذاق اڑائیں. آج بھی بعض مشرک جو ہے وہ عید مبارک دیتے ہیں مسلمانوں کو. ہاں جی فلاں جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے اس نے مسلمانوں کو عید دی ہے. امریکہ کے صدر نے تقریر کی تو السلام علیکم پاکستان زندہ باد. یہ بدماشیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں یہ بسم اللہ تم نے کیوں پڑھی، یہ زندہ باد تمہاری زبان سے نکلا ہے، ہم خوب جانتے ہیں. نحن عالم، یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ قرآن جی سنتے ہیں، ہمیں خوب پتا ہے یہ کیوں کان لگا کے سنتے ہیں. مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے کے لیے، عقیدہ آخرت کا استہزاء کرنے کے لیے. فرمایا کہ ہمیں پتا ہے اور ہم ان کی خوب خبر لیں گے جو کچھ کیا ہے انہوں نے. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بسبب کس چیز پہ یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون جب یہ سنتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن سنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں یہ کیوں سن رہے ہیں. ہدایت کے لیے نہیں سن رہے، یہ اس لیے نہیں بسم اللہ کہتے کہ واقعی ان کا یقین ہے اللہ رحمان اور رحیم پہ، یا قرآن مجید کی آیت پہ یقین ہے ان کا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے لہذا ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ بدماش استہزاء کے لیے، مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے لیے، قرآن مجید کا استہزاء کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. اذ یستمعون الیک جب یہ سنتے ہیں تیری طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ وَإِذْ اور جب ہم یہ کافر اور مشرک نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنے کو، کانا پھوسی کرنے کو، مشاورت کرنے کو، سازشیں اور منصوبے بیٹھ کے بنانے کو، الگ بیٹھ کے رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں اقوام متحدہ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی. نجوا جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں. اذ یقول الظالمون
جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون، ان یہاں بھی نافیہ ہے، نہیں تم اتباع کرتے، نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلن ایک آدمی، مسحورن، مسحور کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، جادو کیا گیا. کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو گیا، کہیں یہ واقعی ایمان لے ہی نہ آئے، کہیں اس کے دل میں اسلام اتر ہی نہ جائے، تو اسے الگ لے جا کے سمجھاتے ہیں، اس سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ کہ بھائی تم لوگ ایک جادو کیے گئے شخص کے پیچھے جا رہے ہو، یہ تو مسحور کیا گیا ہے. مسحور سے مراد ان کی دیوانہ اور پاگل تھا. اور بعض جگہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیوانہ کہتے ہیں، بعض اوقات ساحر جادو کرنے والا کہتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں مسحور ہے، جادو کیا گیا ہے، بعض اوقات شاعر کہتے ہیں، بعض اوقات کاہن کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ عقل سے پیدل ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا. اور قرآن مجید پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو ہم نے پچھلی اپنی نشستوں میں پڑھے، اس میں آپ نے انداز لگایا ہوگا، اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں تو کتنی مرتبہ اس بدبخت انسان نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حساب کتاب نہیں آتا، کبھی یوں کہتے ہیں کبھی یوں کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات یاد نہیں رکھ سکے کہ میں نے پہلے کیا کہی، اب کیا کہہ رہا. بات کہنے کا انداز کچھ اور ہے، لیکن باتیں تو وہی ہیں جو کافروں اور مشرکوں نے اس وقت کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دی. کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انظر کون سا فعل ہے؟ امر کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے ہے بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دو آدمی ہو، ان کا دکھ مشترک ہو، ان کی تکلیف مشترک ہو، تو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرو، ذرا دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی ضربوا، کون سا فعل ہے ضربوا؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب. ضربوا، ضرب کا معنی بیان کرنا، ضربوا مارنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے. ضربوا کیسی بیان کرتے ہیں، لک واسطے تیرے، امثال مثالیں، کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافر اور مشرک دیتے ہیں. کبھی ساحر کی مثال، کبھی شاعر کی مثال، کبھی کاہن کی مثال، کبھی نجومی کی مثال، کبھی مسحور کی مثال. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرو، یہ کیسے کیسے مثالیں اور باتیں چھانٹتے ہیں آپ کے لیے. فضلوا، فضلوا کون سا فعل ہے؟ ماضی جمع مذکر غائب. دلو، اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے جن لوگوں نے یہ باتیں کی، جن لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا. دلو، یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، لا یستطیعون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، جو مذکر غائب. لا یستطیع، یہ نہیں طاقت رکھتے، یہ نہیں توفیق رکھتے.
لا یستطیعون یہ لوگ نہیں توفیق رکھتے سبیلا سیدھی راہ پہ آنے کی. اب ان لوگوں میں یہ طاقت نہیں, ان لوگوں میں یہ توفیق نہیں کہ یہ سیدھی راہ پہ آ جائے. اس حد تک یہ گمراہ ہو گئے, اس حد تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور چلے گئے. لا یستطیعون سبیلا یہ سیدھی راستے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں پائیں گے, سیدھی راستے کی طرف آنے کی استطاعت ہی نہیں پائیں گے. یہ وقالو اور انہوں نے کہا, کافروں نے, مشرکوں نے, اذا استفہام کا ہے کیا, اذا جب, کنا ہم ہیں یا ہم ہوں گے, اذامن اذام کا واحد کیا ہے, عظم, عظم کا معنی ہڈی. اذا کنا اذامن جب ہم ہو جائیں گے ہڈیوں کا پنجر, ہمارا گوشت جو ہے یہ مٹی کھا جائے گی, بال ختم ہو جائیں گے, آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, کان بھی ختم ہو جائیں گے, ہاتھ اور پاؤں جو ہیں ان کا گوشت سارا ختم ہو جائے گا, صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی. اس لیے کہ ہڈیاں جو ہیں ان کے نزدیک نسبتاً سخت چیز ہے, لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ ہڈیاں تو شاید ہم باقی رہ ہی جائیں, لیکن یہ گوشت چمڑا اور بال وال اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی, یہ کیسے باقی رہ جائیں گی. ممکن ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے یہ لمبی مدت تک باقی رہے, 100 سال تک یا 500 سال تک یا 1000 سال تک. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا ہے, اذا کنا عظامن جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, ورفاتن رفاتن کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا, ریزہ ریزہ ہونا, کسی چیز کو گرائنڈ کر دینا, پاؤڈر بنا دینا کسی چیز کا. رفاتن جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, یعنی وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے بن جائیں گے. کیا ان اور نہ بے شک ہم, لمبعوثون لام الگ ہے, مبعوث, مبعوث کا معنی, مبعوث کیا ہے, مفعول ہے, مبعوث کا معنی اٹھایا گیا. مبعوث واحد جو ہے مبعوث, اور مبعوثون جمع, مبعوثن, مبعوثان, مبعوثون اٹھائے گئے. لمبعوثون انا لمبعوثون کیا ہم اٹھائے جائیں گے, خلقن جدیدن, خلقن جدیدن, خلق تخلیق نئی, یعنی نئی تخلیق دیے جائیں گے ہم اٹھا کے. کیا ہم اٹھائے جائیں گے, ہم زندہ کیے جائیں گے. خلقن جدیدن نئی تخلیق ہمیں دی جائے گی, نیا ہمیں جسم دیا جائے گا, نئی ہماری آنکھیں بنائی جائیں گی, ہمارے کان بھی بنائے جائیں گے, ہمارا سر اور دل اور دماغ بنایا جائے گا, ہمارے ہاتھ اور پاؤں بنائے جائیں گے, ایسا ہی گوشت اس پہ چڑھایا جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا جس کا اللہ نے پہلے حوالہ دیا. لا یؤمنون بالآخرہ, کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے کہ یہ آخرت والا سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے دوبارہ ہوگا. یہ تو بہت بڑا ہنگامہ ہے کہ دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے, یہ ہڈیاں بوسیدہ سی اور ریزہ ریزہ سی, ان ہڈیوں کو بنایا جائے, پھر اس پہ گوشت چڑھایا جائے, آنکھیں بنائی جائیں, آنکھ کان بنائے جائیں, پھر یہ بال بنائے جائیں. یہ سارا چکر کیسے ہوگا؟ آئندہ لمبعوثون کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے, خلقن جدیدن نئی تخلیق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور انداز میں جواب دیا ہے اس کا, اور بڑا سخت جواب دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کونو حجارتن او حدیدن، کونو حجارتن او حدیدن، ہو جاؤ درخت یا پتھر یا لوہا، یعنی پتھر یا لوہا جو ہے یہ بڑی ہی سخت چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بطور مثال دی کہ کوئی ایسی چیز جو تمہارے ذہن میں بڑی ہی سخت ہو، جس کا دوبارہ بنانا ناممکن ہو، جس کی دوبارہ تخلیق جو ہے وہ ناممکن ہو، کہ پتھر ہے یا لوہا ہے، ایک دفعہ وہ فنا ہو گیا، یعنی انسان کا گوشت اور انسان کی ہڈیاں جو ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ سخت پتھر ہے، اس سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ لوہا ہے۔ اب یہ پتھر اور لوہا جو ہے یہ فنا ہو جائے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل کام ہے، یا تمہارا یہ ہڈیاں وڈیاں اور یہ گوشت جو ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر یا لوہا بن جاؤ، اور جب وہ فنا ہو جائے گا میں اس کو بھی دوبارہ بنا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر پتھر یا لوہا جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت چیز تمہارے ذہن میں کوئی آ سکتی ہے، او خلقن مما یکبر فی صدورکم، او خلقن یا کوئی ایسی بناوٹ یا کوئی ایسی تخلیق یا کوئی ایسی مخلوق مما یکبر جو بہت ہی بڑی ہے فی صدورکم تمہارے دلوں میں، تمہارے دل اور دماغ میں پتھر اور لوہے سے بھی کوئی زیادہ سخت اگر چیز ہو سکتی ہے تو وہ بن جاؤ، اور وہ بننے کے بعد مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ، مٹی میں فنا ہو جاؤ، تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی پیدا کر لوں گا۔ تم تو یہ جسم کہتے ہو جو بڑا نرم و نازک سا ہے، اور یہ ہڈیاں کہتے ہو جو بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ان کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری اگر بات ذہن میں نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کہ تم اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا لوہے سے بھی اگر زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے دماغ میں ہے تو وہ بن جاؤ، میں اس کو ایک دفعہ تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور پھر اس کو بھی نئے سرے سے پیدا کر لوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا ان کا سوال یہ ہے، فَسَيَقُولُونَ، اس جواب کے بعد مشرک لوگ یا کافر لوگ یہ کہیں گے، مَن يُعِيدُنَا، من کون، یعیدو کون سا پھیلا، یعیدو مضارع کا ہے، کون اعادہ کرے گا، کون اعادہ کرے گا، کون دوبارہ پیدا کرے گا نہ ہم کو، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ ایک طرف تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے یہ جو بت ہیں یا ہمارے پیر ہیں، ہمارے حضرت صاحب ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہماری مشکل میں کام آتے ہیں۔ دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ پھر اگر پیدا کرنا ہی ہے تو پیدا کرنے والا ہے کون، دادا صاحب پیدا کریں گے یا 11ویں والا پیدا کرے گا یا خواجہ غریب نواز پیدا کرے گا، آخر کون ہے جو پیدا کرے گا وہ تو پتا چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں، الذی فطرکم اول مرہ، الذی وہ ذات، فطرکم، فطرا کون سا فعل ہے، ماضی ہے، بعد مقررات کا صیغہ، فطرہ کا معنی پیدا کرنا، اس نے پیدا کیا، کم تم کو، اولا مرہ پہلی دفعہ، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اس کا اعادہ کرے گا۔
اس کا اعادہ وہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا. کتنا معقول جواب ہے کہ جو پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ وہی بات صرفنا والی، کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی انداز میں بات ارشاد فرمائی، کہیں کسی طرح سے بات ارشاد فرمائی. باتیں تو دو چار ہی ہیں جو سارے قرآن میں بتائی گئی. بھئی اللہ پہ ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ، اور جنت اور دوزخ ہے. باتیں تو یہی دو چار ہیں، اور 30 پارے اللہ نے نازل فرما دیے ان دو چار باتوں کے لیے. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بار بار ریپیٹ کی ہیں. وہ اللہ تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں. لم یکن شیء مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. آپ انداز لگا لیجئے نا خود ہی کہ آپ اپنی چوتھی یا پانچویں نسل کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہوں گے، میرے بیٹوں کے اتنے آگے بیٹے ہوں گے، 5 یا 10 ہوں گے، ان کے بیٹوں سے اتنے 10 15 یا 20 بیٹے ہوں گے. کون آدمی ہے جو تصور کر سکتا ہے؟ یا کبھی ہمارے باپ دادا نہیں، یا دادا پردادا نہیں، یا اس سے اوپر والے جو ہیں انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ہاں اقبال پیدا ہوگا یا حمزہ پیدا ہوگا؟ کبھی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے ہم. اور اللہ تعالیٰ نے عدم سے ہمیں وجود دے دیا. جو اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، جو پہلی کا رؤوسہم ینغضون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مادہ کیا ہوگا؟ نون غین بعد. نغض. نغض کہتے ہیں سر کو اس طرح نیچے تھوڑی کی طرف لانا اور پھر اس کو سر کو اوپر لے جانا. فَسَيُنْغِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس جواب پہ جس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو یوں حرکت دیں گے. اچھا یہ بات ہے، یعنی تعجب کے ساتھ، استہزاء کے ساتھ، مذاق اور ٹھٹھے کے ساتھ اپنے سروں کو ایسے یہ حرکت دیں گے. الیک رؤوسہم، اپنے سروں کو تمہاری طرف جھکا دیں گے، اپنے سروں کو اوپر نیچے حرکت دیں گے. وَيَقُولُونَ، اور اگلی بار یہ پوچھیں گے کہ حضرت صاحب اگر یہی بات ہے کہ جیسے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا تو ذرا ہمیں یہ بتائیے متا ہوگا، متا یہ پیدائش ہماری دوسری کب ہوگی؟ 10 سال کے بعد ہوگی، 50 سال کے بعد ہوگی، 100 سال کے بعد ہوگی، 1000 سال کے بعد ہوگی؟ کبھی یہ ذرا بتائیے تو صحیح. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے 50 سال بعد یا 100 سال بعد یا 1000 سال بعد. تو ہم کہیں گے کہ حضرت صاحب 1000 سال تو ہو چکے، جو ہم سے پہلے مرے ان کو تو زندہ کیجیے پہلے، یا 100 سال پہلے جو مرے تھے ان کو تو زندہ کر رہی ہے، پھر ہم بھی ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری استہزاء اور تمسخر کے لیے تھیں کہ پیدا کون کرے گا، پیدا کیسے کرے گا، پیدا کب ہوں گے، متا ہوگا. کہ اچھا تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ کب آئے گی قیامت، کہ اس کی تاریخ بتا دیجئے، کوئی سن بتا دیجئے، کوئی مہینہ بتا دیجئے، اس کا وقت بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، عسیٰ، قریب ہے، ان یکون، بعید نہیں، ممکن ہے، عسیٰ ممکن ہے، ان یہ کہ یکون قریبا، ہو وہ قریب ہی، ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو.
ممکن ہے وہ آنے ہی والی ہو. مطلب یہ کہ یہ جو قیامت کا بتایا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ تمہیں اس کی تاریخ دی جائے یا تمہیں اس بات کا علم ہو کہ قیامت جو ہے وہ فلاں سال میں فلاں مہینے میں فلاں ہفتے میں فلاں دن کو فلاں وقت پہ آئے گی، بلکہ یہ بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لو. بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ رہی ہے وہ، اور جیسے ہی تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو، جیسے ہی تمہاری موت آئے گی جیسے ہی تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. اب ایک انداز تو وہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا پوچھنے کا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو جیسے انسان کی موت آئے گی قیامت قائم ہو جائے گی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو میری کوئی تیاری نہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. قیامت کی اطلاع جو ہے یا قیامت کی خبر جو ہے یہ تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور اس آدمی کی قیامت قائم ہو جائے گی جو آدمی مر گیا اس دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. لہذا فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تمہیں اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سمجھو کہ تمہارے قریب ہی آ گئی ہے، تم سے دور نہیں ہے. بعید نہیں کہ تمہاری قیامت قریب ہی آ گئی ہو. اب وہ سوال کرنے والے آج سے 1400 سال پہلے ان کی قیامت تو قائم ہو چکی، اب وہ اپنی باتوں کا انجام یا اپنی باتوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور ہماری قیامت بھی دور نہیں ہے. ہمارے باپ تھے، ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، وہ قبروں میں چلے گئے، ان کی قیامت قائم ہو گئی. اور ہماری قیامت اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک دن کے بعد آنے والی ہے یا 1 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے یا 10 سال کے بعد آنے والی ہے. یہ مہلت تو اللہ نے اپنے پاس رکھی، لیکن یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے عسیٰ یکون قریبا، بعید نہیں کہ ہماری موت قریب ہی آ گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم، یوم جب وہ دن آ جائے گا قیامت کا جس کے بارے میں تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے، جس کا تم مذاق اور تمسخر اڑا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم، اس روز یدعو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے. جمع کا اگر ہوگا تو اس کے آگے الف ضرور آئے گا جمع کا. یہ چونکہ حروف علت والے ہیں الفاظ، یہ یدعو واحد کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یوم یدعو، جس دن وہ بلائے گا، جب وہ دن آ جائے گا اس دن وہ بلائے گا کم، تم کو بلائے گا سے مراد یہ ہے فرشتوں کی معرفت، فرشتوں کے ذریعے، جناب اسرافیل کے ذریعے. اس دن کیا ہوگا؟ فتستجیبون، تستجیبون، پس تستجیبون کون سا فعل ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کیا معنی؟ تم لوگ جواب دو گے، لبیک کہو گے، حاضر ہو جاؤ گے. تستجیبون، تم لوگ نہ نہیں کر سکو گے، جواب دو گے تم. لبیک یا اللہ، اللہ بلائے گا اور اس دن تم جواب دینا پڑے گا تمہیں. وہ ہے قیامت کا دن، تم جواب دو گے. خواہ کافر ہے یا مشرک ہے یا ملحد ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، قیامت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا.
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی قیامت کو نہیں مانتا تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ اس کی اللہ کو نہیں مانتا تو اس کی قیامت نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ دن تو وہ ہے کہ جس دن جب اللہ پکارے گا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تستجیبون، تم سارے کے سارے جواب دو گے. کیا جواب دو گے؟ بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. تستجیبون، تم جواب دو گے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. اہل ایمان جو ہے، مسلمان جو ہے، ان کا تو چونکہ عقیدہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ذہن میں وہ بات ساری تازہ ہو جائے گی اٹھتے ہی، لہذا وہ تو اٹھتے ہی الحمدللہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس ایمان پہ اور اس عقیدے پہ مارا اور زندہ کیا، کہ ہمارا یہ ایمان تھا کہ ہم نے مرنا ہے اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لہذا وہ اٹھتے ہی الحمدللہ کہیں. لیکن کفار اور مشرک جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہی کہتے اٹھیں گے، لیکن وہ شعوری نہیں ہوگا، لا شعوری ہوگا. جس طرح اللہ فرمایا کہ ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لہذا کافر اور مشرک بھی جب اٹھیں گے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، لیکن اس حمد کا نہ تو انہیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی وہ شعوری حمد ہوگی، بلکہ وہ ویسی ہی ہوگی جیسی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. فتستجیبون، تم لوگ لبیک کہو گے، تم لوگ جواب دو گے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. جب اللہ قیامت کے دن پکارے گا، بلائے گا کہ اٹھو، اس دن تم سب لوگ اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے نفخ ہوں گے. جناب اسرافیل پہلی بار جب سور پھونکیں گے، جتنے بھی دنیا میں اس وقت مخلوق ہوگی وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو کے گر جائے گی، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے تو ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یدعو فرمایا ہے، یوم یدعو، کہ جس روز اللہ پکارے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام جو ہیں جس روز سور پھونکیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی پکار کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ پکاریں گے اور تم اس کے جواب میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لبیک کہو گے. وَتَظُنُّونَ، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم لوگ گمان کرو گے. ان لبستم، ان یہاں پہ کون سا نافیہ ہے، ان نہیں، لبستم تم لوگ ٹھہرے، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا، یعنی اس وقت تم لوگ یہ محسوس کرو گے کہ دنیا کی زندگی میں لبسنا یومن و بعد یوم. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت میں ہم پوچھیں گے کہ بھئی کتنی دیر تم زندہ رہے دنیا میں، 50 سال تمہاری عمر تھی یا 60 سال تھی یا 70 سال تھی یا 100 سال تھی. انسان کہے گا کہ یا اللہ لبسنا یومن و بعد یوم، یا اللہ یا تو ایک پورا دن یا پھر دن کا ایک پہلا پیر یا پچھلا پار، بس آدھا حصہ، اتنی زندگی ہم نے گزاری. وہاں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا اتنی زندگی کے لیے بھی تم ہمیں راضی نہیں رکھ سکے، اتنے وقت، مختصر وقت کے لیے بھی تم ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکے. دن کا ایک حصہ ہی رہے ہو نا دنیا میں، یا ایک پورا دن رہے ہو، اتنے وقت کے لیے بھی تم نے ہمیں ناراض کر دیا، اتنے وقت کے لیے بھی تم ہماری بات نہ مان سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان گمان کرے گا کہ میں تو بس زندگی میں تو تھوڑا سا عرصہ گزار کے آیا ہوں،
اور آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، یعنی ایک اندازہ تو وہ ہے جو سائنسدان لگاتے ہیں، اربوں سال اور کروڑوں سال اور تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، اور ایک موٹا ہے حساب ویسے لگا لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 4000 سال کا زمانہ بنتا ہے، اور اس سے اوپر کچھ 2000 سال کا زمانہ بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1500 سال کا زمانہ بنتا ہے، 7-8 ہزار سال لگا لیجیے، 10,000 سال لگا لیجیے۔ اس اعتبار سے بھی 10,000 سال کے مقابلے میں 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی زمین کتنی طویل ہے، اور ابھی قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزرنے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی جو ہے یہ تو فی الواقع بڑی مختصر ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے تو انسان کہے گا کہ یا اللہ بڑا مختصر سا وقت تھا، وہ ہمیں کچھ اور وقت دے دیا جاتا۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، قیامت کے دن انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دینی تھی، نماز پڑھ لیتا، روزہ رکھتا، ثواب کے کام کر لیتا، نیکی کے کام کرتا، وہ سب کا خیال کر لیتا۔ یا اللہ تو نے تو مجھے وقت دیا ہی نہیں، بڑا تھوڑا سا وقت رہا، میں تھوڑی سی میری زندگی اور طویل ہوتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔